جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ بات ہو رہی تھی طلاق کے موضوع پر، طلاق ہوتی کیوں؟ اچھا، بات کی تھی کہ پسماندہ علاقوں میں جو پسماندہ خاندان ہے، میں غریب خاندان کی بات نہیں کر رہا بنیادی طور پہ، یہ قبائلی ہیں، پٹھان ہیں، بڑے بڑے امیر ہیں، لیکن ان کا بھی سرکل مطلب طلاق کے بغیر ان کا بھی خاندانی سسٹم ایسا ہے کہ وہ چل جاتا ہے۔ اچھا، میں کہہ رہا تھا دوسری طرف آ رہا تھا، زیادہ امیر کی بھی بات نہیں، لیکن جو باشعور لوگ ہیں، شعور آگہی، یہ بنیادی طور پہ بڑی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شعور آ جانا، آگہی آ جانا، ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسی دنیا میں، آل اوور دی ورلڈ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، کہ کئی دفعہ شعور، آگہی آپ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے لیے۔ ایک ایسی دنیا جس میں عورت کو بڑی بڑی پڑھی لکھی، باشعور، آگہی، علم والی، اہل علم والی عورتوں کو بھی اپنے صحیح حقوق کا پتہ نہیں ہے۔ یہ حقوق نسواں کیوں بنتے ہیں، یعنی کہ اس کی انجمن یا اس کی تحریکیں کیوں چلتی ہیں؟ عورتوں کو ضرورت کیوں پڑتی ہے یہ کہنے کے لیے کہ حقوق نسواں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ان کے لاشعور میں ہوتا ہے احساس کمتری، جس کی وجہ سے وہ یہ سوچنے پر، وہ یہ تحریکیں چلانے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ جی حقوق نسواں ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ اور جب عورتیں اس کی تحریک چلاتی ہیں یا اپنے حساب سے یا اپنے زمرے میں وہ شعور حاصل کر لیتی ہیں، تو یہ خاندانی نظام کے لیے تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، مرد کتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، کتنا بھی وہ یہ اپنے آپ کو شو کرائے کہ وہ عورتوں کے حقوق کا علم بردار ہے، وہ نفسیاتی طور پہ، اندرونی طور پہ کسی بھی عورت کو ایز اے بیوی ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے برابری کی سطح پہ۔ تو اس لیے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ خاندان کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں برابری کی سطح کی بجائے ایک کو سربراہ مان لے، بے شک عورت مرد کو مان لے یا مرد کسی درجے میں عورت کو مان لے، تو پھر آپ کا گھر چل جائے گا۔ یا حقیقی طور پہ مرد جو ہے وہ بھی باشعور ہو جائے، وہ تسلیم کر لے عورت کی ذات کو، اس کے حقوق کو، اور محبت سے زیادہ اس میں عزت کا کار فرما ہونا بہت ضروری ہے۔ حقیقت پر مبنی حالات آپ کے ہونے چاہیے، آپ کی سوچ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ برداشت جو ہے یہ اس رشتے میں بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ برداشت کیا ہے؟ ایک بندہ برداشت کرتا جائے، کرتا جائے، کرتا جائے، برداشت کا بھی اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے
اس سے بھی اوپر کا لفظ ہے انصاف۔ برداشت آپ وقتی طور پہ کر لیں گے، کوئی بات آپ برداشت کر لیں گے، پھر کتنی دفعہ کریں گے؟ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ، الٹیمیٹلی وہ آپ کے لیے اذیت کا باعث بن جائے۔ برداشت تو یہی ہے نا کہ آپ وقتی طور پہ تھوڑا بہت کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ درگزر کر لیتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن وہ صحیح ہو جائے۔ معاشرے، خاندان، تعلقات اصولی طور پہ یہ انصاف پر چلتے ہیں۔ اچھا انصاف کیا؟ ایک تو انصاف ہے جو ڈائگنوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں، حق، سچ، انصاف، حسن، احسن، ان سب کے بنیادی معنی ہر چیز کا اپنی اصل جگہ پر موجود ہونا۔ حق کا ایک مطلب یہ بھی ہے، سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ مذہبی مطلب ہے کہ 2 + 2 = 4، یہ حق ہے۔ 3.99 یا 4.1 یہ باطل ہے۔ باطل والے کے پاس بڑی گنجائش ہوتی ہے، جو حق پہ ہوتا ہے نا اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ رشتے، حق، انصاف، برداشت اسی پر چلتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیزیں تعلقات میں، اداروں میں، رشتے میں، معاشرے میں نہیں لائیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ اور ایک سیدھا سیدھا فرض کریں آپ انصاف کو علیحدہ چھوڑ دیں، کتابی باتوں کو علیحدہ چھوڑ دیں، ایک سیدھا سیدھا انصاف یہ ہے کہ جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں وہ آپ دوسروں کے لیے سوچیں۔ اب یہ کوئی انصاف نہیں ہے کہ غریب کو 100 روپیہ چاہیے یا اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو 1000 روپیہ چاہیے اور آپ کو اپنا گھر چلانے کے لیے لاکھوں روپیہ چاہیے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن ہے اپنی جگہ پر اٹل کہ جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کوئی امیر آدمی اس کو کہتا ہے یہ 2000 رکھ لو، یہ 4000 میں راشن ڈال دو، اور جب اپنے گھر کی باری آتے کہتے ہیں جی میرا 5 لاکھ خرچ ہے، میرا اتنا خرچ ہے، اس کو کہتے ہیں آپ یہ لو 200 روپیہ رکشے پہ چلے جاؤ، آپ خود کہتے ہیں جی آپ کو گاڑی چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، چھوٹی گاڑی چاہیے۔ میاں بیوی کے بھی رشتے میں انصاف اگر آپ کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ کئی دفعہ واقعی ٹاکسک ریلیشن ہوتے ہیں، مسئلے بن جاتے ہیں، کوئی ایک بندہ اس کے ڈی این اے میں ہی نہیں صحیح بات ہوتی، اس کے ڈی این اے میں ہوتا ہے، شر ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، جھگڑالو طبیعت، کریکٹر لیس، تو ظاہر ہے اس کا تو نتیجہ پھر یہی نکلے گا کہ سیپریشن آپ کی ہو جائے گی۔ جب سیپریشن ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی، شعور آئے گا، عورت کو شعور آئے گا تو ویسے یہ تو ہوگا۔ لیکن اگر مرد کا شعور بھی اعلیٰ سطح پہ چلا جائے تو پھر یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ویسے ترقی یافتہ معاشرے میں اس کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اگر یہ ہو جائے طلاق تو اس کا کیا حل ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔